السلام علیکم K21 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہدی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مسلح افواج نے بھارتی حکام کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید مذمت کی ہے۔ ISPR کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اشتعال انگیز اور افسوسناک عمل مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف نفرت کتنے عروج پر ہے۔ بھارتی حکمران جماعت BJP کے ترجمانوں کے گستاخانہ بیانات کا معاملہ۔ اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاج ریکارڈ کرا لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت میں خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارتی حکمران جماعت BJP رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات کی مذمت کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال ناقابل قبول ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم بھارت میں ہندوتوا کو روکیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سب مشائخ اور علماء کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان کے بیان کی مذمت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت کے باوجود 14 سے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ مسلم لیگ نون حق تلفی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے MQM کے 8 رکنی وفد کی ملاقات۔ متحدہ کے وفد میں کنور نوید جمیل، سید امین الحق، فیصل سبزواری، محمد حسین، خواجہ اظہار، جاوید حنیف، حامد نظر شامل تھے۔ ملاقات میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تبدیلی پر ہونے والے ڈیڈ لاک سے متعلق بات چیت۔ مراد علی شاہ کی وفد کو مسائل جلد حل ہونے کی یقین دہانی۔ کراچی سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی دعا زہرا کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا، جہاں لڑکی نے کلمہ پڑھ کر عدالت کے سامنے پسند کی شادی کی تصدیق کر دی۔ کہا مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی گئی بلکہ پسند کی شادی ہے، مجھے اغوا نہیں کیا گیا۔ عدالت کا دعا کو شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم۔ دعا زہرا کو گزشتہ روز 1 ماہ 21 روز بعد پنجاب کے علاقے چشتیاں سے بازیاب کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں 2 الگ الگ آپریشن فورسز پر حملوں میں ملوث 7 دہشت گردوں کو مار گرایا۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے آپریشن کو سراہا اور علاقے سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ سیاسی جدوجہد میں ہار نہ ماننا اہم ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ پاکستان کو دوبارہ کرپٹ عناصر کے حوالے کر دیا ہے۔ عوام میں اس بارے میں غصہ ہے۔ ایک انٹرویو میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تاثر ہے خود کو نیوٹرل کہنے والے ادارے کرپٹ حکومت کے ساتھ ہیں۔ ملک ریاض نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی آڈیو جعلی قرار دے دی، قانونی چارہ جوئی کا اندیا۔ اپنے ایک بیان میں معروف بزنس ٹائکون نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مجھ سے منسوب آڈیو جدید ٹیکنالوجی ڈیپ فیک کی پیداوار ہے۔ ڈیپ فیک کے ہوتے ہوئے آڈیو بنانا کوئی حیران کن بات نہیں۔ کراچی میں گڑھا پولیس کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کارروائی۔ چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان وارداتوں کے دوران 100 تولہ سے زائد سونا چرا چکے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے گاڑی، چوری میں استعمال اوزار اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی نمبر 2 میں لٹیرے عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ ملزمان رات گئے موٹر سائیکلوں کے پارٹس اور موٹر سائیکلیں چوری کیا کرتے تھے۔ شہریوں نے ملزمان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔
जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में आतिशगर्दी से मुतासरा इमारत पर ताले, मकीनों का दाखिला जुर्म, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात, शहीद नौजवान के अहल खाना और रिहायशी अफराद के साथ हैं, तहकीकात में ताउन करेंगे, सुपर स्टोर इंतजामिया का ऐलान। मुल्क में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरियों में 4 से 6 घंटे और देहात में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी, शहरियों की जिंदगी अचीरन। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। न्यू कराची, अजीजाबाद, मलीर, किमारी, लियारी और खारादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 16-16 घंटे बत्ती गायब। पाकिस्तान ने FATF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए, जिसके बाद पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए। दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि FATF का 4 रोज़ा इजलास 13 से 17 जून तक बर्लिन में होगा, जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिका उमूर 15 और 16 जून को प्लेनरी सेशन में ज़ेर गौर आएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज ऑपरेशन 2022 का आगाज़ हो गया। लाहौर के बाद इस्लामाबाद से भी पहली परवाज़ 220 आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना हो चुकी, जबकि मुल्तान से पहली हज परवाज़ 4:30 बजे रवाना होगी। पाकिस्तान के मशहूर उर्दू अफसाना निगार, नावल निगार, अदाकार और ड्रामा नवीस डॉक्टर अनवर सज्जाद को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो गए। डॉक्टर अनवर सज्जाद अपने अफसानों में अलामत निगारी की वजह से मशहूर व मारूफ थे। Monsieur Morel, votre carte de corps est là. Good evening, sir. Bonsoir. Nobody move! The liberation of my father, Borislav Yankovic. I need to know everybody's alive and well. Incoming. We made a deal. You broke it. और दहशतगर्दों के चुंगल में फंसे सदर को बचाने का मिशन। हॉलीवुड एक्शन मूवी अटैक ऑन फिनलैंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।